امریکہ 54 بلین ڈالر بیرونی امداد کے لیے دیتا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کو کوئی رقم نہیں دیتے۔ ہم نے پاکستان کو 1.3 بلین ڈالر امداد کی مد میں دیے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اس مدد کو روک دیا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے اس اقدام کو نہیں جانتے، لیکن میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا متمنی ہوں۔ لیکن پاکستان ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں پاکستان کی نئی حکومت سے جلد ہی مستقبل قریب میں ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ہم پاکستان کو 1.3 بلین ڈالر کی امداد دیتے تھے جیسے کہ یہ پانی ہو۔ میں نے نہ صرف اس امداد کو روکا بلکہ ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر دی جانے والی امداد کو بھی روک دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں ہمیں کبھی بھی ووٹ نہیں دیا۔ ہم ان کو بلین ڈالر امداد میں دیتے ہیں، لیکن یہ ممالک ہمیں کبھی بھی اقوام متحدہ میں ووٹ نہیں دیتے۔ پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے عراق میں امریکہ کے ساتھ 200 فوجی بھیجے، یا شام یا افغانستان میں چند سینکڑوں فوجی بھیجے، اور پھر امداد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتلاتے ہیں کہ ہم نے انہیں فوجی بھیجے، اور یہ ممالک ہمیں بلین ڈالر کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی مجھے بار بار بتاتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں ایک لائبریری قائم کی ہے، حالانکہ جتنا پیسہ لائبریری پر لگا ہے اتنا ہم 5 گھنٹے میں خرچ کرتے ہیں افغانستان میں۔ مودی لائبریری کے قیام کی بنیاد پر بار بار کہتا ہے کہ وہ سمارٹ ہے، سمجھدار ہے، اور یہ کہ امریکہ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ افغانستان میں اس لائبریری سے کون مستفید ہو رہا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں مداخلت نہ کرے۔ میں ان کو اپنے جرنیلوں کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے جرنیلوں کو وہ تمام رقم دی جو ان کو چاہیے تھی، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھائی۔ ہمارے جرنیل 19 سال سے افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنرل میٹس کو میں نے 700 بلین ڈالر کی امداد دی۔ وہ اگلے سال تک میرے مشکور رہے۔ اگلے سال میں نے 700 بلین ڈالر کی امداد بھی دی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ نئے F-35 اور F-18 طیاروں سمیت جہاز اور میزائلوں کی کارکردگی کے باوجود جو کارکردگی انہوں نے افغانستان میں دکھائی وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ میں ان کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ اوباما نے اسے نکال دیا تھا، میں نے بھی نکال دیا ہے۔ مجھے نتائج چاہیے۔ اب ہم وہ کام کریں گے جس سے خاطر خواہ نتائج اخذ کیے جا سکیں، جو درست ہوگا۔ ہم طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ ہم بہت سارے لوگوں سے مذاکرات کریں گے۔ کیونکہ آپ نے بھارت کی بات کی تو میں بتاتا چلوں کہ افغانستان میں بھارت موجود ہے، روس موجود ہے۔ روس سوویت یونین کی شکل میں افغانستان گیا، لیکن افغانستان نے اسے سوویت یونین سے صرف روس بنا دیا۔ وہ افغانستان میں جنگ لڑتے لڑتے دیوالیہ ہو گئے۔ پاکستان افغانستان کے قریب ہے۔ پاکستان کو افغانستان میں جنگ لڑنی چاہیے۔ آج وہ جگہیں جن کا نام آپ سنتے ہیں وہ کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن افغانستان جنگ نے ان کو دیوالیہ بنا دیا۔ لیکن وہاں پاکستان کیوں نہیں موجود؟ کیوں بھارت نہیں موجود، روس نہیں موجود، اور ہمارے فوجی وہاں موجود ہیں، حالانکہ ہم 6000 میل افغانستان سے دور ہیں۔ کچھ ہفتے قبل میرے جرنیلوں نے افغانستان میں ایک علاقے کی نشاندہی کی جہاں پر طالبان اور داعش موجود تھے اور آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ طالبان بھی ہمارے دشمن ہے اور داعش بھی ہمارے دشمن ہے۔ میں نے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ ان کو آپس میں لڑنے دو، لیکن میرے جرنیل بیچ میں جا کر لڑائی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ پاگل پن ہے۔ ان کی جگہ میں بہت اچھا جرنیل ہوتا۔ اب جب کہ ہمارے دونوں دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں بیچ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شام کے مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتے۔ شام کی جنگ ہم تبھی ہار گئے تھے جب اوباما نے اسدی حکومت کے ریڈ لائن کراس کرنے پر کوئی جوابی رد عمل نہ دیا تھا۔ ہم تبھی شام کی جنگ ہار چکے تھے۔ ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نکلنے سے روس خوش ہوگا۔ ہم شام میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا چاہتے۔ شام ایک طرف صحرا تو دوسری طرف موت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم شام سے نکلے تو یہ داعش ہمارے ملکوں میں آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے،
لیکن بہت کم تعداد میں بات کرتے ہیں۔